السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا بھائی عثمان خان۔ آج لوگ چیٹیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ جس گھر میں چیٹی نکلتی ہیں، وہ چیٹیوں کا نکلنا کس بات کی علامت ہے اور کس بات کی طرف وہ اشارہ کرتی ہیں؟ جس گھر میں بھی چیٹی نکلتی ہیں وہ کس بات کی طرف جو اشارہ کرتی ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ چیٹی کیوں گھر میں نکلتی ہیں اور ان کے نکلنے سے کیا ہمیں نقصان ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، آج گھر گھر میں لگ بھگ بہت سے گھروں میں چیٹیاں نکلتی ہیں، کثرت کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن لوگ بہت پریشان رہتے ہیں چیٹیوں کی وجہ سے۔ وہ طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کے کیمیکلز، طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور گھر سے چیٹیوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چیٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو کثرت کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، تو آخر یہ کیوں رہتے ہیں اور ان کے رہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو پوری جانکاری حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے اور چیٹی کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے۔ قرآن کی پوری سورت چیٹی کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ سورۃ النمل، نمل جو قرآن کے اندر ہے، عربی میں چیٹی کو نمل کہتے ہیں۔ وہ پوری سورت چیٹیوں کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو چیٹیوں کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہیں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیٹی جو اپنے منہ میں دانہ دبا کر کے دریا کے قریب جا رہی تھی اور دریا کے قریب وہ پہنچنے والی تھی، ادھر سے کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر سے، دریا کے اندر سے میڈک نکلتا ہے اور میڈک دریا کے کنارے آتا ہے۔ دریا کے کنارے آنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کہ وہ چیٹی میڈک کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ میڈک اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ چیٹی دانہ لے کر کے اس میڈک کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں وہ چیٹی اسی میڈک کے منہ سے باہر پھر نکلتی ہے، یعنی وہ میڈک اس چیٹی کو پھر دریا کے باہر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس واقعے کو دیکھا تو آپ کو ایک چیز نظر آئی، آپ نے غور کیا تو آپ کو ایک چیز نظر آئی کہ جب چیٹی میڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں ایک چھوٹا سا رزق کا دانہ تھا، لیکن جب میڈک کے منہ سے نکلی تو پھر اس کے منہ میں وہ رزق کا دانہ نہیں تھا، یعنی وہ دانہ شاید میڈک کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت بخشی تھی، یہ اعزاز بخشا تھا کہ آپ کیڑے مکوڑے، چرند و پرند، یہاں تک کہ چیٹیوں کی بھی آواز کو سنتے تھے اور ان سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیٹی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ وہ چیٹی آپ کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس چیٹی سے دریافت فرمایا کہ یہ چیٹی بتا، جب تو میڈک کے منہ میں گئی تھی تب تیرے منہ میں ایک رزق کا دانہ میں نے دیکھا تھا، لیکن جب تو اس کے منہ سے باہر آئی تو پھر تیرے منہ میں وہ رزق کا دانہ نہیں تھا، وہ رزق کا دانہ کہاں گیا؟ تو چیٹی پورا واقعہ بتاتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ چیٹی کہتی ہے، اللہ کے نبی، اے سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس ڈیوٹی کے اوپر مقرر کیا ہے۔ بیچ دریا میں ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی پتھر اندر سے کھوکھلا ہے، اور اسی کھوکھلے پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، اور اس کیڑے کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ رکھی ہے۔ ہم باہر سے رزق حاصل کرتے ہیں اور دریا کے کنارے آتے ہیں۔ دریا کے کنارے آنے کے بعد وہ جو میڈک آپ نے دیکھا تھا کہ مجھے اپنے منہ میں لے کر کے پانی میں ڈوب گیا تھا، تو اس میڈک کی بھی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے جو رزق ہم لے کے آتے ہیں اس رزق کو اپنے منہ میں دبا کر کے اس کیڑے کے پاس، یعنی اس پتھر کے پاس پہنچاتا ہے۔ تو میڈک جب ہم دریا کے کنارے آئے تو وہ میڈک اپنے منہ میں ہمیں اور اس رزق کے دانے کو لے کر کے ڈبکی لگا کے اس پتھر کے قریب چھوڑ دیا تھا۔
جہاں پہ وہ کیڑا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو جیسے ہی ہم اس پتھر کے قریب پہنچے تو پھر وہ چیٹی کہتی ہے کہ ہم اس میڈک کے منہ سے نکلنے کے بعد اس پتھر کے اوپر جاتے ہیں، پھر اس کیڑے کے پاس جاتے ہیں، اس کو رزق دے کر کے پھر ہم واپس ہوتے ہیں، تو واپس پھر میڈک ہمارا انتظار کرتا ہے، اور جب ہم اس کو رزق دینے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں پھر ہمیں میڈک اپنے منہ میں دبا کر کے یعنی چھپا کر کے پھر ہمیں دریا سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ پورا واقعہ اس طرح سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس واقعے کو سن کر کے بہت ہی خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو یا جس مخلوق کو جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے رزق عطا کرتا ہے، وہ رزاق ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، جب بیچ دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹے سے کیڑے کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، تو پھر ہم اور آپ تو انسان ہیں، ہمیں اللہ کیسے بھول سکتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل یاد رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہمیشہ مدد کرتا ہے، لیکن ہم ہی اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم ہی اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کو مناؤ تاکہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کو کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ تو جو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ جس گھر میں چیٹی نکلتی ہیں تو اس گھر میں کیا بیماری آتی ہے یا پریشانی آتی ہیں یا خوشی ملتی ہے، تو یہ بھی سن لیں کہ جس گھر میں کثرت کے ساتھ چیٹی نکلیں اس گھر میں رزق کی فراوانی کی علامت ہے، یعنی اس گھر میں کثرت کے ساتھ رزق ہوگا، بہت زیادہ رزق ہوگا، اسی وجہ سے اس گھر میں چیٹی رہتی ہیں اور وہ اپنے حصے کا رزق لے کر کے جاتی ہیں اور کھاتی ہیں۔ تو چیٹیوں کو آپ گھر سے نہ نکالیں، طرح طرح کے کیمیکلز آپ استعمال کر کے ان کی جان کو ختم نہ کریں، بلکہ جس کا رزق جہاں لکھا ہے، جیسے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس رزق تک ضرور پہنچا دے گا۔ ہم کتنی بھی کوشش کریں روکنے کی، لیکن جس کا رزق جس جگہ پہ لکھ گیا ہے وہ حاصل ہو کر کے رہے گا۔ تو چیٹیوں کو آپ اپنے گھر سے نہ نکالیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کریں اور بتائیں کہ ویڈیو کو آپ نے ویڈیو سے کیا حاصل کیا، کیا سمجھا۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹ کریں۔ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو ضرور کر لیں، نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح آپ کو دلچسپ واقعات اور مسئلے اور مسائل، دینی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ ہمیں فالو ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو دین کی اچھی سمجھ اور اچھی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔